بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی آدمی کو مچھلی پالنے کا بہت ہی شوق تھا، مگر اس کے پاس مچھلی رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ برکیف شوق تو پھر شوق ہی ہے، پورا کرنا ہی تھا۔ چنانچہ وہ سمندر سے ایک مچھلی پکڑ لایا اور اسے اپنے گھر میں موجود کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں میں مینڈکوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی، یوں کہہ لیجئے کہ حکومت ہی مینڈکوں کی تھی۔ مینڈکوں کی ساری عمر یہی گزری تھی، مچھلی ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ اب جب ایک نئی چیز دیکھی تو پہلے وہ ڈرے گھبرائے، دور دور گھومنے لگے۔ آخرکار ایک بڑے مینڈک نے ہمت دکھائی اور مچھلی کے تھوڑا قریب گیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں مچھلی ہوں۔ مچھلی نے جواب دیا، مینڈک، تم کہاں سے آئی ہو؟ مچھلی، سمندر سے۔ مینڈک، وہ کیا ہوتا ہے؟ مچھلی، وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے۔ مینڈک نے کہا، کتنا بڑا؟ مچھلی، بہت بڑا۔ یہ سن کر مینڈک اپنے گرد چھوٹا سا گول چکر کاٹا اور پھر مچھلی سے پوچھا، کیا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھلی مسکرائی اور بولی، نہیں، بڑا ہوتا ہے۔ مینڈک نے تھوڑا بڑا چکر لگایا اور کہا، اتنا بڑا؟ مچھلی ہنسی اور کہا، نہیں، بہت بڑا ہوتا ہے۔ مینڈک اب جوش میں آ گیا اور اس نے آدھے کنویں کا چکر لگا کر مچھلی کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب مچھلی نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اب تو مینڈک نے پوری رفتار سے پورے کنویں کا چکر لگایا اور مچھلی سے کہا، اب اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ مچھلی مسکرائی اور مینڈک سے کہا، تمہارا قصور نہیں، کیونکہ تمہاری سوچ ہی اس کنویں تک ہے۔ دوستو، یہ کہانی دلچسپ ہے، مگر مسئلہ سوچ سمجھ اور ظرف کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ اس کنویں کے مینڈک کے برابر ہوتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ وہی اپنے عقائد و نظریات میں سچے اور کھرے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دوسرا بڑا مسئلہ کم ظرفی ہے۔ آپ ان سے کسی بھی موضوع پر بات کریں، وہ بات سنیں گے تو جواب دینے کے لیے، نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ ایسے لوگ اپنے اسی رویے کی وجہ سے سیکھنے، سمجھنے، کچھ بڑا، اہم، عمدہ اور بہترین کرنے کی صلاحیتوں پر فل سٹاپ لگا چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے لڑائی یا بحث کرنے کی بجائے ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیں اور ان کی سوچ پر مسکرا کر آگے نکل جائیں۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ویژن نہیں ہوتا۔ ہوا کے تنکے کی طرح ہوتے ہیں، جس سے متاثر ہوئے اسی ڈگر پر چل دیے۔ اپنی سوچ نہیں ہوتی، شاید سوچنا چاہتے بھی نہیں۔ دوستو، آپ اس کہانی سے اپنے ارد گرد موجود لوگوں اور تعلقات کو تو پرکھ چکے ہیں۔ اب ذرا موڑ کاٹیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، کہیں آپ بھی کنویں کے مینڈک تو نہیں۔ اپنا ظرف وسیع رکھیے، لوگوں کو خامیوں کے ساتھ قبول کیجئے، البتہ ان کی خوبیاں تلاش کیجئے۔ تعصب، تکبر کی اینک اتار لیجئے۔ کنویں کے مینڈک کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی، وہ عموماً ان جملوں کو ہی دہراتا ہے جن کو سن کر متاثر ہوتا ہے۔ دوستو، اب کنویں سے نکلنے کا طریقہ بھی جان لیجئے۔ سب سے پہلا اصول، ایک اچھے سماع بنیے، یعنی دوسروں کی بات توجہ سے سنیے۔ دوسرا اصول، باتوں میں غور و فکر کیا کریں۔ تیسرا اصول، مطالعہ کیجئے اور خوب مطالعہ کیجئے۔ چوتھا اصول، اپنی میں کو ختم کیجئے، یعنی خود کو کچھ اور بہت کچھ سمجھنا چھوڑ دیجئے۔ پانچواں اصول، منزل کا تعین کریں اور اس کے حاصل کرنے کے لیے پلاننگ اور اس پلاننگ پر عمل کریں۔ چھٹا اصول، تعلقات بڑھائیے، لوگوں کی خوبیاں تلاش کیجئے اور ان خوبیوں کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔